بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس فرش عزا پر جتنے ہیں، اگر امام حسین کی سچی محبت ہے تو قسم کھا کے اٹھیں گے کہ آج سے ہم اس بات کی ہمت شکنی کرتے رہیں گے کہ عزاداری انڈسٹری نہ بنے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ کیا کلمہ اور سوچ اتنی بدل گئی ہے لوگوں کی۔ ایک خطیب ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے برخوردانوں میں ہے۔ میں نے ایک جگہ یہی بات کہی تو دوسرے دن انہوں نے تقریر کر ڈالی اور تقریر کہا کہ وہ لوگ تو دامن کا داغ ہیں جو کہتے ہیں کہ ذکر کا پیسہ نہیں لینا چاہیے اور طے نہیں کرنا چاہیے۔ بس سوچ دیکھو، تقریر کی ہے انہوں نے، تقریر کی ہے کہ وہ لوگ دامن کا داغ ہیں جو طے کر کے پیسہ لینے کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، زمین سے آسمان تک لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں حلال اور پاک کمائی کرنے کا ذریعہ، اس سب کو چھوڑ کے صرف دین رہ گیا ہے کمانے کے لیے۔ سوچو تو صحیح، زمین تا آسمان کروڑوں کروڑ چیزیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں کہ انسان حلال روزی روٹی کما سکے باعزت طریقے سے۔ کیا بات ہے، وہ سب چھوڑ کے مذہب رہ گیا ہے کمانے کے لیے، حسین کا خون رہ گیا ہے کمانے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اتنی ساری مجلسیں ہوتی ہیں، معاشرے میں تغیر کیوں نہیں آتا، تبدل کیوں نہیں آتا، چینج کیوں نہیں آتا، تاثیر کیوں نہیں ہے؟ تاثیر اس کلام میں ہوتی ہے جو دل سے نکلتا ہے۔ تجارت میں تاثیر کہاں سے آ جائے گی؟ تجارت میں تاثیر کہاں سے آ جائے گی؟ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ میں مشہد گیا، مشہد مقدس میں دینی طلبہ یہ آئے، غلط فہمی تھی بیچاروں کو کہ میں بہت مشہور اور بہت بڑا خطیب ہوں۔ غلط فہمی وہ دور کیسے کی جا سکتی؟ آ گئے کہ آپ ایک تقریر کر دیجئے اور بتائیے کہ اچھا مقرر کیسے بنتے ہیں۔ میں نے کہا تو مجھے بھی نہیں آج تک پتہ چلا اچھا مقرر کیسے بنتے ہیں۔ یہ سچا واقعہ، آیت اللہ سید محمد علی شیرازی موجود تھے اس مجلس میں۔ مجلس ہوئی، سب طلبہ جو مشہد مقدس میں پاکستان کے ہندوستان کے طلبہ ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے وہ اچھے ذاکر بن جائیں تاکہ نقطہ 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 نقطہ، ٹھیک ہے نا؟ دو چیزیں، یا جلدی سے پیش نمازی کے قابل بن جائیں اور یا جلدی سے ذاکر بن جائیں، تاکہ کہ آگے بس وہی پھر نقطہ ہی نقطہ ہے۔ یہ مولانا بیٹھے میں ان سے پوچھے نماز پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے؟ واجبات کی تعلیم کی قیمت لینا جائز ہے؟ مقاصد محرمہ پڑھے پڑھائے بیٹھے ہیں۔ واجب کی قیمت لینا حرام ہے۔
دیکھو یہاں ایک دو امامے نے ایک ہی امامہ بیٹھا ہے، 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 اور بہت سے ایسے ہوں گے جو امامہ والے ہوں گے مگر امامہ اتار کے آئے ہوں گے۔ اس ملک کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان سب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ علامہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی آخری کتاب جو فقہ میں حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، جس کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا، وہ فقہ میں آخری کتاب ہے، اس کا نام ہی ہے کتاب المقاصب۔ کتاب المقاصب 3 حصوں میں ہے۔ مقاصب محرمہ، بیع اور خیارات کی بحث۔ مقاصد محرمہ پہلے پڑھائی جاتی ہے۔ مقاصد محرمہ میں انہوں نے ساری حدیثیں، آیتیں، روایتیں، دینی بحثیں سب جمع کر کے 5 کیٹیگریز میں محدود کیا ہے کہ 5 قسم کی کمائیاں حرام ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کیا ہے؟ واجب کی قیمت لینا۔ واجب ادا کر رہے ہیں، اس کی قیمت لے رہے ہیں، یہ ہے حرام۔ صحیح ہے مولانا مطہری صاحب؟ پروردگار آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ ہو، پروردگار تمام علماء کی توفیقات میں۔ اچھا، میں نے یہ مسئلہ کہیں پڑھا لکھنؤ میں، دوسرے دن خط آیا میرے پاس اور منہاج الصالحین کے ایک صفحے کی فوٹو کاپی بھیجی گئی کہ اس میں آیت اللہ خوئی نے، آیت اللہ محسن حکیم نے لکھا ہے لا بأس بأخذ الأجرہ، یعنی ذاکری اور مولا کی مداحی اور اس کی اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ مجھے پہنچایا، کس نے پہنچایا؟ عوام نے تھوڑی۔ خواص نے۔ میں نے ممبر پہ ایک جملہ کہا تھا، پھر یہاں دہرا رہا ہوں، یہ سب پھر میری عربی صحیح کر دیں گے۔ جملہ ہے لا بأسا، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہیں کہا بہتر ہے، یہ نہیں کہا واجب ہے، کوئی حرج نہیں۔ لا بأسا کے معنی کیا یجب ہوتے ہیں؟ لا بأسا یعنی واجب ہے کہ لو اور طے کر کے لو اور زیادہ سے زیادہ لو۔ اور اگر جنرل یعقوب نے کہا ہے کہ ہم اتنا دیں گے اور اس کے بعد جنرل اطہر کہیں کہ ہم ان سے زیادہ دیں گے، تو یہاں کی کینسل کر کے وہاں چلے جاؤ۔ اخلاق کہاں گیا؟ عزاداری میں بازاری اخلاقیات برتے جا رہے ہیں۔ مارکیٹنگ ایتھکس بھی اس سے بہتر ہے جیسی آج ہماری عزاداری کی ایتھکس ہو گئی ہے۔ مارکیٹنگ بھی ایتھکس رکھتی ہے، مارکیٹنگ ایتھکس بھی ہے، اس سے بھی بدتر ہو گئے حسین کے عزادار۔ اور پھر سوچتے ہیں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ جنرل یعقوب نے ایسی مجلس پڑھنے کے لیے بلایا نہیں تھا ہمیں، ان کا تصور کچھ اور تھا۔ اچھا، سب مل کے ایک صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ۔ آپ کی بات ہے، ابھی لے جائیں اگر شبیر کا سر ہاتھ لگے، ابھی لے جائیں، یہ پوزیشن چل رہی ہے، ابھی لے جائیں اگر شبیر کا سر ہاتھ لگے، خود ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ سر ہاتھ لگے۔ بہرحال گفتگو خلاصہ کروں، سمیٹ لوں دامن۔